پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے لشکری ڈھلوانوں سے ہوتے ہوئے برق کے کوندوں کی طرح رچرڈ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سلطان نے انگلستان اور یورپ کے دیگر ملکوں کے لشکریوں کو اپنا ہدف بنایا۔ اس کے تیر اندازی کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے اندر گھستے چلے گئے اور تیگ زنی کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیسریا کے قریب رچرڈ کے لشکریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ ادھر فرانسیسی سالار، جسے اپنے لشکر کا کماندار بنانے کے بعد فرانس کا بادشاہ واپس فرانس بھاگ گیا تھا، وہ اپنی اور اپنے لشکریوں کی جانیں بچانے کے لیے بالکل پیچھے رہا اور ایک انتہائی محفوظ جگہ پر اس نے اپنے لشکر کو چھپا لیا تاکہ مسلمانوں کے حملوں سے ان کا نقصان نہ ہو اور ان کی جانیں ضائع نہ ہو۔ اس حملے پر اہل یورپ، فرانس، ڈنمارک، انگلستان، فرینزلینڈ، جرمنی اور دیگر سارے ملکوں کے لشکری گھبرا اٹھے تھے، اس لیے کہ جس وقت سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کے بعد واپس گیا تھا تو اپنے پیچھے سلطان دشمن کی لاشوں کے انبار چھوڑتا چلا گیا تھا۔ اپنے مرنے والوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد یورپ کے لشکر نے رچرڈ کی سرکردگی میں پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔